نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس پروردگار کی جانب سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ برہان کے معنی ہیں دلیل کے، یہاں پر دلیل سے مراد معجزات لیے گئے ہیں۔ معجزہ واحد ہے جس کی جمع معجزات ہے۔ ایسا عمل جو انبیاء علیہ السلام سے خلاف عادت ثابت ہو معجزہ کہلاتا ہے۔ انبیاء اکرام کے معجزات اللہ کی ذات و صفات کی دلیل ہے جن سے رب تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرافہ دلیل ہے کہ تمام دینی اور ایمانی معامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ہوتے ہیں اور تمام دعوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرافہ معجزہ ہے۔ گزشتہ انبیاء اکرام میں کسی کے ہاتھ معجزہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضاء، کسی کی آواز معجزہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، کسی کا چہرہ اور حسن معجزہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، کسی کی سانس معجزہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال وصف معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزات کا مجموعہ ہے۔ حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا کھانا معجزہ، حضور کا پینا معجزہ، حضور کا سونا معجزہ، حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کچھ کہہ دے وہ معجزہ، حضور کچھ کر دے وہ معجزہ، حضور کی ہر ادا معجزہ، گویا کہ حضور سرتا پاؤ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اسی لیے حضور اعظم المشائخ صوفی اعظم پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوئے معجزے اور نبیوں کے دوچار، ہوئے معجزے اور نبیوں کے دوچار، حضور آپ کی ہر ادا معجزہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اندھیری راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی چمک سے سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ نور مجسم صلی علیہ، وہ نور مجسم صلی علیہ، جس سمت گزرتے جاتے تھے تاریکیاں مٹتی تھی، انوار بکھرتے جاتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی ہر بات وہی خدا، اس زبان سے جو نکلے وہ ہو جائے، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کا ہر حرف شریعت کا قانون ہے، زبان مبارک وہ جس کے لیے فرما دیا۔ سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی جو جس کو فرما دیا وہی ہوگا، جس کو عزت کا کلمہ کہہ دیا قیامت تک عزیز رہا اور جس کو ذلیل کر دیا ہر جگہ ذلیل رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت کے موقع پر ہانڈی اور آٹے میں لعاب پڑ گیا تو اس میں ایسی برکت ہوئی کہ تھوڑا سا سالن اور روٹی سینکڑوں مہمانوں نے کھایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اسی لیے فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدمہ مبارک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ شب معراج جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ مبارک پر اپنی پیشانی رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں اور مالک الملک فرما رہے ہیں کہ اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فلک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، فلک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، جبریل معظم ہے دربان محمد کا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز کفار و مشرکین کا سردار ابو جہل لعین اپنی مٹھی میں کنکریاں چھپائے ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہو تو بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اے ابو جہل
میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا چیز ہے، یا وہ کنکریاں خود بولے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل یہ بات سن کر کہنے لگا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں، اب اپنی مٹھی کو اپنے کان کے قریب لے جا اور سن کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب ابو جہل نے اپنی مٹھی کو اپنے کان کے قریب کیا اور سنا تو ان سب کنکریوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب میں اپنی اس تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گی کہ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، کہ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔